نیکسٹ کوشچن ہے کہ میت کو دفن کرتے وقت ایک پاؤڈر ڈالتے ہیں جس سے باڈی جو ہے وہ جلدی گل جاتی ہے۔ اکثر لوگ یہاں یہی کرتے ہیں، جبکہ حدیث میں ہے کہ مردے کو بھی وہی تکلیف ہوتی ہے جتنا زندہ کو ہوتی ہے۔ یہ کس بر اعظم سے بات کر رہے ہیں جی؟ کہاں پہ یہ ہوتا ہے؟ اگر یہ کرتے ہیں تو بہت ذلیل حرکت کر رہا ہے جی، جو بھی کر رہا ہے یہ اس طرح تو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے مردے کی ہڈی توڑی اس نے زندہ کی ہڈی توڑی۔ یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کتنا جلدی اسے ڈی کمپوز آف کروانا چاہتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد تو ویسے ہی ڈی کمپوز ہو جانا ہے لاش نے، تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی آپ پرفارم نہیں کریں گے جی، ناٹ ایٹ آل۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، یہ میں نے اکثر سنا تھا مدینہ میں جنت سنی سنائی البقیع بات میں اتنے اس نہیں طرح بھائی کرتے کرنی ہیں کہ نہ بھائی، مردے کو۔ سنی سنائی نہیں، جو ویکھی ہو کرو جی کی جی کرن ڈے ہو ہیں کیوں نہیں شاید میں کیوں نہیں گلا کرن ڈے نے؟ کبھی کبھی اچانک سے چوٹ لگ جانے پر منہ سے ماں باپ نکل جاتا ہے تو کیا یہ شرک ہوگا؟ نہیں، المدد نہ نکالیں، ویسے آپ اپنی محبت کے اظہار کے لیے اگر نکال لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مدد کے لیے نہ پکاریں۔ وہ تو الادب المفرد میں حدیث ہے، اگرچہ اس کی سند کمزور ہے، ابو اسحاق مدلس ہیں سے روایت کر رہے ہیں، وہ اکثر بریلوی بھی پیش کرتے ہیں نا کہ عبداللہ بن عمر کا وہ پاؤں سو گیا تھا تو ان کے ساتھی نے کہا آپ اس کو یاد کریں جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے، تو انہوں نے کہا یا محمد، ایک روایت میں محمد، تو ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا، یعنی وہ جوش آ گیا نا، نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا۔ روایت تو کمزور ہے، کہتے یا رسول اللہ ثابت ہوتا ہے، یا رسول اللہ تو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، بخاری مسلم میں السلام علیکم ایھا النبی، یا رسول اللہ سے مسئلہ نہیں ہے، المدد یا رسول اللہ سے مسئلہ ہے۔ یا رسول اللہ تو آپ کہیں ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کو آپ محبت کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ بھی کہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مدد کے لیے نہ پکاریں، اپنی محبت کا اظہار کریں، بالکل درست ہے۔ تو ماں باپ کی بجائے آپ کی زبان سے جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ نکلے، الحمدللہ نکلے، عادت بنائیں تھوڑی سی، انشاءاللہ نکلنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ماں باپ کو آپ اللہ کے مقابلے پہ نہ لے کے آئیں، سب کانٹیننٹ میں ماں باپ نے اللہ کا درجہ لے لیا ہوا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی گاڑی کے شیشے پہ لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی، سب نے لکھوایا ہوتا ہے ماں باپ کی دعا، مرشد کی نگاہ، ماں کی دعا سے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ٹھیک ہے جی، اس قسم کا۔ تو وہ اس معاشرے کے اندر ایک چیز چل پڑی ہوئی ہے، ماں باپ کے لیے دعا کریں، ماں باپ کو یاد کرنے کی بجائے اللہ کو یاد کریں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، اگلا ہے آج میں وضو کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ ایسے مسئلے اپنی ینگ ایج میں ہو جاتے ہیں، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وسوسوں کا آنا کوئی پرابلم نہیں ہے، وسوسوں کے ساتھ چلنا پرابلم ہے، وسوسوں کا آنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسے ایسے ہم لوگوں کو بعض اوقات خیال آتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم جل بھون کر کوئلہ ہو جائیں، لیکن اپنی زبان سے ان گندے وسوسوں کا اظہار نہ کریں، تو آپ نے فرمایا یہ عین ایمان ہے کہ زبان پہ تو نہیں لے کے آئے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کے دل میں جو آنے والے خیالات ہیں اللہ نے ان سے درگزر کر دیے جب تک کہ اس کا اظہار اپنی زبان سے نہ کر لے یا اس کے مطابق عمل نہ کر لے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آتے رہیں گے۔ اس کا حل صرف یہ ہے، وسوسوں والوں کو میں کہتا ہوں میرا مسئلہ 83B 83A اور 83B شیطانی وسوسے اور ان کا علاج، چاہے وہ اللہ کی ذات کے متعلق ہوں، پیغمبروں کے متعلق ہوں، کسی کے متعلق ہوں، اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دینی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں وسوسے دور کروں، اس طرح کا کوئی سوئچ نہیں جو آپ آف کر سکیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں، آپ اپنا کام کریں، اور اس میں سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ نماز کا ترجمہ یاد رکھیں اور نماز پڑھتے ہوئے نماز کے ترجمے کو ذہن میں رکھیں جدھر جدھر سے آپ گزر رہے ہیں، پلس پیرلل میں آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، آپ تصور کریں کہیں سے لکھا ہوا دیکھ کے آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں تو آپ تصور کریں کہ آپ کے سامنے الحمد لکھا ہوا ہے، الف لام حا میم، یہ تصور رکھیں، ترجمہ ذہن میں رکھیں، بس
ایک دماغ دو ہی کام کر سکتا ہے، تیسرا کرنے کی اس میں ٹائم ہی نہیں بچے گا اس کے لیے. ایک وہ آپ یہ تصور کر رہے ہوں گے میں دیکھا ہوا پڑھ رہا ہوں، دوسرا ترجمے کے اوپر ہوگا. تو انشاءاللہ دماغ تو ظاہر اسکیٹرڈ رہتا ہے، کچھ عرصے بعد یہ خود بخود اسٹیبلش ہو جائے گا، معاملات ہو جائیں گے. آپ نے توجہ نہیں دینی، بس نماز آپ کی ہو رہی ہے، ٹینشن نہ لیں. نیکسٹ. کیا رفعتے وقت عورت کا ہاتھ چادر کے اندر رکھنا ضروری؟ نہیں، باہر بھی نکال سکتی ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، اندر رکھنے کی اجازت ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، وائل بن حجر کہتے ہیں میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا، نبی اسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا رفع الیدین کے ساتھ. تو میں اگلے سال پھر دوبارہ آیا 9 ہجری میں، تو میں نے سردیوں کے موسم میں دیکھا کہ صحابہ کرام چادروں کے اندر سے ہی رفع الیدین کر رہے تھے. ظاہر آپ چادر پوری اوپر اوڑی بھی ہو تو ایسے باہر نکال کے کرنے میں تردد ہے نا، تو وہ چادر کے اندر ہی ہاتھ اٹھا کے یوں رفع الیدین کر لیتے تھے. تو اگر کوئی اتنی بڑی چادر ہے تو باہر کیسے یہ نکالیں گی؟ چادر سے تو باہر نکالنے میں تردد ہے، تو اندر ہی کر لیں، جتنا اٹھ سکتا ہے وہ اٹھائیں اور رفع الیدین کر لیں. اندر بھی کر لیں تب بھی درست ہے، اندر کرنا تو ثابت ہے ابو داؤد میں، باہر نکالیں تو بہت یعنی اچھی بات ہے اگر آپ اتنا اہتمام کر سکتی ہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ یزید کے بارے میں محدثین کا کیا موقف ہے؟ محدثین کا موقف یزید کے بارے میں میرا مسئلہ 61 دیکھ لیں، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. یزید کے بارے میں محدثین کا موقف یہ ہے کہ اس سے کوئی حدیث نہیں لی جائے گی. ابن جوزی نے صحیح سند کے ساتھ الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید کتاب، یعنی یزید کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے، بک نمبر 9 ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اردو ترجمے کے ساتھ ایک دیوبندی عالم نے ترجمہ کیا ہے. اس میں انہوں نے احمد بن حنبل کا قول صحیح سند سے نقل کیا ہے. شیخ زبیر صاحب نے بھی جو مشکات کی تفسیر لکھی تھی جو ایک جلد کے بعد ہی فوت ہو گئے، تو اس میں انہوں نے یہ قول نقل کیا ہے اپنے رسالے میں بھی کہ احمد بن حنبل نے کہا کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ یزید سے کوئی حدیث لے، کیونکہ اس نے اہل مدینہ کے ساتھ یہ چڑھائی کی اور اہل شام اس کے ساتھ شامل تھے. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ یہ اس صحابی کا بیٹا ہے جو 40 سال مسلمانوں کا حکمران رہا ہے، 20 سال تک گورنر اور پھر 20 سال تک ایک بادشاہ کی حیثیت سے، لیکن ان سے کوئی حدیث نہیں لی کسی بھی محدث نے اپنی حدیث کی کتابوں میں. یزید نام کے اور بندوں سے لیا ہے، لوگوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان بن حرب، یہ پورا لمبا نام میں نے لیا پردادے تک، اس نام کے بندے سے کوئی حدیث نہیں لی ہوئی. ویسے تو یزید بن ابی سفیان ایک صحابی بھی ہیں، حضرت معاویہ کے جو بھائی تھے، جن کی وجہ سے حضرت معاویہ بھی پھر اوپر آ گئے، تو حدیث نہیں دی. باقی ظاہر فاسق فاجر ہے. ابن تیمیہ جیسا لینیئنٹ بندہ بھی منہاج السنہ میں لکھ رہا ہے کہ ہم اسے ایک دنیا دار بادشاہوں کی طرح سمجھتے ہیں، ہم اس سے کوئی محبت نہیں رکھتے. خیر پھر بلنڈر بھی ہو گیا، انہوں نے وہ قسطنطینیہ والی بشارت بھی فٹ کر دی، پر اوورآل یہ مردود پرسنالٹی ہے سب کے نزدیک. باقی میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں. اب تو بات بہت آگے جا چکی ہے، یزید سے بہت آگے بات جا چکی ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کیا ہر آدمی خود سے احادیث کی کتب سے سلیکٹ نکال سکتا ہے؟ اسے کیسے پتا چلے گا کہ صحیح کون سی ہے، جیسا کہ اس نے قرآن و حدیث کا باقاعدہ علم تو حاصل نہیں کیا؟ میرے بھائی پہلی بات ہے قرآن میں تو کوئی چیز ضعیف نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تمام مکاتب فکر کا آپ کمپیئر کر کے پڑھ لیں، 19-20 کا فرق ہوگا، الفاظ کے چناؤ میں مفہوم ایک ہی ہوگا. قرآن کا آپ نے اسلوب سمجھنا ہے، اس کی رکت، سوز و گداز، قرآن کا تانا بانا، تو آپ تفہیم القرآن پڑھیں، مولانا مودودی رحمہ اللہ کی جو قرآن کی تفسیر ہے. رہ گیا احادیث، تو بخاری مسلم میں ملا کے کوئی تقریباً 15,000 کے قریب احادیث ہیں، پہلے یہ تو پڑھ لیں، اور باقاعدہ احادیث کے چیپٹرز کے اوپر ہیڈنگ بنی ہوئی ہوتی ہے، اس حدیث سے جو مسئلے نکل رہے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اماموں نے اوپر لکھے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. مشکات شریف ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے اوپر صحیح ضعیف کے حکم لگے ہوئے ہیں. یہ صحیح ضعیف کا چکر تو ادر دین بخاری مسلم ہے نا، پہلے آپ بخاری مسلم تو پڑھ لیں، اس کے لیے بھی زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ چاہیے 15,000 حدیثیں پڑھنے کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی مسائل خود بخود نکلتے آئیں گے.
آپ کو بس مسائل کیا نکالنے ہیں؟ جو لکھا ہوا ہے بس اس پہ عمل کرنا ہے. باقی جو ناسخ و منسوخ کا چکر ہے وہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. امام مسلم پہلے وہ حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو کیا. پھر اس سے اگلی حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر آگ ایک بھنی ہوئی بکری کھائی اور آپ نے صرف کلی کی، دوبارہ وضو نہیں کیا. اس پہ اوپر پھر امام نبوی نے باقاعدہ باب باندھا ہوا ہے کہ مسلم شریف کے باب امام نبوی نے باندھے تھے، امام مسلم نے باب نہیں باندھے تھے. تو انہوں نے رزلٹ لکھ دیا ہے. وہ نہ بھی لکھتے، امام مسلم ترتیب میں اسی لیے لے کے آئے تاکہ پتہ چلے کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور یہ اس کی ناسخ ہے. تو بالکل ترتیب کے ساتھ ہے. امام بخاری صحیح بخاری میں حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے آخری بیماری کے ایام میں جب نماز پڑھائی اور آپ بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے پیچھے لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے پھر سلام پھیر کے کہا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کرو. جب میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا تمہیں بھی بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے تھی. لیکن اس کے بعد امام بخاری ایک اور حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنی آخری نماز مسجد میں آ کے پڑھی تھی جب آپ بیمار تھے، حضرت ابوبکر نے آپ کے لیے مصلی چھوڑ دیا اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ مصلی پہ آ کے بیٹھ گئے، حضرت ابوبکر ساتھ کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام جب اللہ اکبر کہتے تھے تو آپ ظاہر بیمار تھے، آواز آہستہ تھی، تو حضرت ابوبکر اونچی آواز سے مکبر بنے تاکہ پیچھے تک نماز یوں کو آواز پہنچے. اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم مصلی پہ کھڑے رہو تو تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول آ جائیں اور وہ اپنے مصلی پہ کھڑا رہے. تو یہ بہت بڑی عظمت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے نبی الاسلام کی موجودگی میں کوئی امامت نہیں کروائی. وہ ترمذی والی روایت آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. صحیح ہے کہ صرف ایک ہی شخص ہے جس کے پیچھے نبی الاسلام نے نماز پڑھی. تو مسلم شریف میں حدیث ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہاں پہ مصلی چھوڑ دیا. تو اس سے امام بخاری نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ یہ حدیث ناسخ ہے کیونکہ اس میں نبی علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے اور باقی سب کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے، لہٰذا وہ حدیث منسوخ ہو گئی. تو ناسخ منسوخ کہیں ایک جگہ پہ آتا ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. یہ مولوی کہہ رہے ہیں نا مسائل کیسے نکالیں گے، ان کو پوچھو جو تم نے نکالے ہیں، تم بتاؤ نا کیسے نکالے ہیں تمہارے بڑوں نے. امام حنیفہ کا تو قول ہے کہ جس شخص کو میرے قول کی دلیل میں قرآن اور حدیث نہ آتی ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس قول کے اوپر فتویٰ نہ دے. یہ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے نقل کیا ہے. تو ہم حنفیوں سے پوچھتے ہیں آپ جتنے مسئلے امام حنیفہ کی طرف یا فقہ حنفی کی طرف منسوخ کر رہے ہیں ہمیں دلیل بھی دیں اس کی، کیونکہ امام صاحب نے خود ہی فرمایا کہ بغیر دلیل کے اگر کوئی میرا قول پیش کرتا ہے آپ نے لینا ہی نہیں ہے. جاؤ موجہ مارو. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یہ سلام پڑھنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے جزاک اللہ. دیکھیں اس سارے اشعار کے اوپر تو میں اس طرح ورڈنگ نہیں دے سکتا. باقی یہ جو شعر ہے نا تو اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، تو یہ ایک محبت کا اظہار ہے. اگر کوئی نعت کے طور پہ پڑھتا ہے، کوئی نہیں صبا نے کوئی نہیں جا کے کہنا آپ کی صبا نے وہاں تک پہنچنا ہی نہیں ہے. صبا کہتے ہیں ہوا کو، ہوا ادھر ہی رہ جائے گی. اس کی بجائے آپ یہ کہیں کہ اے اللہ میرا سلام میرے نبی تک پہنچا دے، جو ہم دروشی میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو ویسے محبت کے اظہار کے لیے کرنا ہے تو آپ کر لیں، لیکن کسی شعر میں نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ استمداد استغاثہ مدد نہ مانگی ہوئی ہو. ہاں اپنے غم کا اظہار کیا ہو حضور کے ساتھ محبت کے اظہار کے طور پر تصور کے اندر، تو آپ ضرور کریں، ٹھیک ہے، اس میں ہم کوئی کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن مدد کے لیے نہ پکاریں. باقی جو صحابہ کی سنت ہے وہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ جب 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کرنے لگے تو انہوں نے مرتے وقت کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم ان کے دین پر ثابت قدم ہیں اور ہم اس حال میں مر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے. بخاری کے الفاظ ہیں حضرت جبرائیل نے آ کے حضور کو بتایا کہ آپ کے 70 ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا کافروں نے، وہ قاری کے طور پر لے کے گئے تھے لیکن راستے میں مار دیا. تو نبی علیہ السلام نے پھر اس کے ریونج کے اوپر قنوت نازلہ بھی پڑھی تھی ان کے اوپر، دشمنوں کے اوپر. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. تو میرا خیال اے صبا کے بجائے آپ کہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی تک ہمارا سلام پہنچا دینا. اور یہ نہ بھی آپ کہیں، سنن صحیح میں حدیث ہے کہ زمین میں فرشتے سے یاد کرتے ہیں میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں. ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا نبی، ہمارا سلام پہنچ رہا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں.
باقی یہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا صلاۃ والسلام یہ فجر کی نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد، تو یہ تو اجتماعی اعمال انہوں نے ایکٹیویٹی اڈاپٹ کی ہے، یہ عمل تو پھر بدعت ہے نا جی۔ جمعے کے بعد صلاۃ والسلام پڑھنا، میری ایک ویڈیو ہے، میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کی ہے کہ اجتماعی کوئی عبادت بھی، ایون نماز بھی ہو، اجتماعی نفلی عبادت جو ہے وہ آپ سنت کے ثبوت کے بغیر نہیں کر سکتے، انڈیویجول آپ بے شک کریں۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، کیا حج کرنے سے یا نان مسلم سے مسلم ہونے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اگر کسی کا حق بھی مارا ہو تو وہ بھی معاف ہو جائے گا؟ نہ 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 نہ، حقوق العباد نہیں معاف ہوتے، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ یہ ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہجرت کرنا سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایمان لانا سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے باقی جگہ چونکہ حقوق العباد کا معاملہ آیا الگ سے، وہ تو آپ نے معاف کروانے ہوں گے، اور اگر مر چکے ہیں تو جس شخص کے ساتھ یہ سب کچھ کیا آپ نے، اس کے لیے دعا کریں، اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو آپ سے راضی کر دے۔ تو حقوق العباد والا معاملہ نہیں ہے میرے بھائی، حقوق العباد نہیں معاف ہونے۔ اس لیے تو آپ دیکھیں پرانے زمانے میں لوگ حج کرنے جب جاتے تھے، سارے رشتہ داروں سے گلے لگ کے رو کے جاتے تھے، کیونکہ وہ 4 مہینے کا سفر ہوتا تھا، پتہ نہیں تھا زندہ بھی واپس آنا ہے کہ نہیں، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم یہ گناہ تو معاف کروا دیں، حقوق اللہ وہاں جا کے معاف کروائیں گے، حقوق العباد یہاں سے معاف کروا کے جائیں۔ اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے، یہ بھولے بن کے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی۔ یہاں پہ بھی کئی سیٹ ہیں، وہ حرام خوریاں کر رہے ہیں، بلیک مارکیٹنگ کر کے کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہیں، ہر سال عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے پیسہ کمایا ان کا حلال ہو جائے گا، ناٹ ایٹ آل۔ صحیح مسلم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ صحیح مسلم حدیث ہے، قیامت والے دن ایک شخص حاضر کیا جائے گا جس کی ڈھیروں ڈھیر نیکیاں، جن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہوں گی، لیکن اس حال میں وہ آیا، بلکہ حدیث تو سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو ڈھیروں ڈھیر پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا قیامت کے دن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی، لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کا خون بہایا، کسی کو دھمکایا، کسی کو گالی دی، تو وہ لوگ قیامت والے دن آ جائیں گے اس سے بدلہ لینے کے لیے۔ اور قیامت کے دن کی کرنسی تو ہو چکے نیکیاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے پاس کچھ نہیں، اس کی نیکیاں لے کے چلے جاؤ، حتیٰ کہ اس کے نامہ مال سے وہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے کہ جس کا اس نے حق دینا ہوگا، تو اللہ فرمائے گا کہ اس کے پاس نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب تمہارے گناہ میں اس کے کھاتے میں ڈالوں گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور جن کے گناہوں کی صفائی ہو رہی ہوگی ان کے لیے ہوتا ہے جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ بخاری میں حدیث ہے، جس نے معافی تلافی کروانی ہے وہ دنیا میں کروا لے، آخرت کے دن کی کرنسی نیکیاں ہوگی، وہاں نیکیاں دے کے جان چھڑانی ہوگی۔ لہٰذا اگر کسی نے اپنے بھائی بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے تو نبی علیہ السلام فرمایا دنیا میں معافی کروا لو۔ صحیح مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ ایک سینگ والی بکری جس نے دنیا میں کسی بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا، اللہ دونوں کو زندہ کرے گا، سینگ والی کا سینگ ختم کرے گا اور بغیر سینگ والی کو سینگ دے گا کہ تو بھی بدلہ اتار۔ جناب یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، تو پھر اس نے آیت الکرسی کا وظیفہ کیسے دے دیا؟ ہاں جی، میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ کیا شیطان بھی کبھی کوئی نیکی کا کام کسی کو ترغیب دلا سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ رپورٹ ہوا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اس نے یہ وظیفہ دیا، وہ دشمن ہمارا دشمن ہے، لیکن وہ اس وقت پھنس گیا تھا، اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ بات کی ہے، اس نے بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کر لی، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے رپورٹ کی ہے کہ شیطان پہلے تمہیں ورگلاتا ہے، جب اینڈ ٹائم آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تمہیں پھر بے یارو مددگار چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کی چالیں ہیں نا جی، اس میں تو کوئی ایسے، اس کے اوپر آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں، میں نے اس میں تفصیلی گفتگو کی ہے
کہ کیا شیطان بھی نیکی کا کام کا کہہ سکتا ہے؟ اس میں یہ سوال آیا تھا کہ شیطان کیسے نیکی کا کہہ سکتا ہے؟ تو میں نے پھر قرآن سے بھی اس کی مثالیں پیش کی تھی کہ بیسیکلی آپ اس کی انٹینشن کو سمجھیں کہ وہ بڑے عذاب سے بچنے کے لیے اس طرح کا معاملہ کر دیتا ہے، وہ کسی کے ساتھ یہ والا کام کر دیتا ہے، ہوتی سازش ہی اس میں چھپی ہوئی ہے۔ باقی جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ وہ فجر کے وقت جگانے آ گیا تھا، وہ کہانی ہے میری۔ نیکسٹ۔ علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ اگر مغرب میں دوسری رکعت میں شامل ہوں تو کیا تیسری رکعت میں رفع الیدین کریں گے؟ ہاں جی بالکل کریں گے، میں نے اس کے اوپر بھی پہلے بات کی ہے کہ جب آپ امام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں نا، پھر آپ نے اپنا ڈبہ جو ہے وہ زیادہ سپیڈ میں نہیں چلانا، پھر وہ ٹرین کا انجن جس طرح چلا رہا ہے اسی طرح ہی آپ نے چلنا ہے۔ اس میں پھکی یہ ہے کہ مجھے بتائیں، جب آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے تو وہ تو آپ کی تھی پہلی، تو کیا پہلی رکعت میں تشہد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ مغرب میں جب دوسری میں شامل ہوئے، امام تشہد میں بیٹھا تو آپ بھی تشہد میں بیٹھ گئے، کیوں بیٹھے؟ آپ کی تو پہلی تھی، نہ بیٹھتے، اس لیے کہ امام بیٹھا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے امام کو فالو کیا، آپ نے اپنی رکعت کو فالو نہیں کیا، امام کو فالو کیا۔ تو اب جب دوسری رکعت میں وہ بیٹھ کے اٹھتا ہے تیسری رکعت کے لیے، تو اگرچہ امام کی تیسری ہے، آپ کی دوسری ہے، اور دوسری میں رفع الیدین نہیں ہوتا، لیکن آپ نے امت کی جمعیت کو تو نہیں توڑنا نا، جمعیت کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس لیے قرآن و سنت میں اس کا مسئلہ نہیں بتایا گیا، اور اجتہاد سب سے بیسٹ یہی ہے۔ اگرچہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ وہ نہ کریں، لیکن اس میں پھر پکی وہی ہے جو میں نے آپ کو دی ہے کہ پھر تو پہلی رکعت میں آپ بیٹھ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ امام بیٹھا ہوتا ہے۔ امام کیوں بیٹھا ہوتا ہے؟ اس کی دوسری ہوتی ہے۔ آپ کیوں بیٹھتے ہیں؟ امام کی وجہ سے، تاکہ یونٹی شو ہو، تو یہاں بھی یونٹی شو کریں۔ ہاں، جب سلام پھیر کے فارغ ہو جائیں، پھر آپ کی جو وہ سلام پھیرنے کے بعد وہ جو رکعت بن رہی ہوگی نا، اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ کی وہ آڈ رکعت ہے تو رفع الیدین کریں، اور اگر ایون ہے تو نہ کریں۔ لیکن یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے اہل حدیث سلام پھیر کے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ پرواہ نہیں کرتے اس بات کی، اور رفع الیدین سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا اگر 3 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی ہیں، چوتھی جو ہے وہ ایک رہ گئی تھی، تو اب جب امام سلام پھیرے گا اور آپ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی چوتھی رکعت ہے، اور وہ چونکہ آپ کی چوتھی رکعت ہے لہذا بغیر رفع الیدین کے سٹارٹ ہو۔ نیکسٹ۔ یہ بھی اگلا سوال ہے، کیا صرف اپنے فوت شدہ خاندان والوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، یا انبیاء، صحابہ، ازواج مطہرات، اہل بیت کو ثواب پہنچانے کے لیے بھی خیرات کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی، یہ صدقہ اور خیرات کے وہ کوئی محتاج نہیں ہے، ان کو آٹومیٹکلی ان کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے۔ باقی آپ اگر ان کو دعا میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، فرض کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں مگر اتحاد امت کی خاطر مانگ لینا کیا قابل مذمت ہے؟ جی قابل مذمت ہے۔ آپ کو یہاں پہ اتحاد امت نظر آ رہا ہے تو پھر یہاں پہ نہ رکیں، پھر جو کام ہو رہے ہیں سارے اتحاد امت کے لیے کریں۔ اب دیوبندیوں سے پوچھیں کہ اجتماعی دعا اگر اتحاد امت کے لیے ہے تو پھر تم لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا جو کرتے ہو جو ثابت نہیں ہے، جنازے کے بعد تو تم نہیں کر رہے ہوتے، وہاں بھی اتحاد امت کیا کرو نا۔ ٹھیک ہے، کلمہ بھی پڑھیں اونچی آواز سے اتحاد امت کے لیے۔ اتحاد امت نہیں ہے، یہ فساد امت ہے۔ اسی چیز نے تو سنت جو ہے اٹھائی ہے، ابن سنان تابعی کا قول ہے سنن دارمی میں، مشکات کی پہلی جلد میں موجود ہے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے چیپٹر میں، کہ جب کبھی کہیں بدعت داخل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سنت اٹھا لیتا ہے۔ ہاں کبھی کبھار دعا کے لیے کسی نے کہا تو وسیلے اور توسل کے طور پر امام سے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، وہ تو سنت ہے۔ فرض کے بعد اجتماعی دعا نہ کریں، اپنی دعا کریں۔ یہ کون سا اتحاد امت ہے؟ فساد امت ہے۔ ان کو تو شرم نہیں آ رہی ہے کہ اتحاد امت کریں اور سنت کے اوپر عمل کریں، وہ چھوڑ دیں دعا، وہ تو نہیں آ رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگ بدعت پہ عمل کرتے ہوئے نہیں شرماتے ہیں، اور سنت پہ عمل کرتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ باقی یہ حرکت نہ کریں کہ آپ جب دعا ہو رہی ہے تو آپ بیچ میں سے اٹھ کے تو پیچھے صفحے چیرتے ہوئے چلے جائیں، جان بوجھ کے یہ بتانے کے لیے کہ میں یہ کر رہا ہوں، اس کی ضرورت کو نہیں، آپ بیٹھ کے وہاں اپنے سنت اذکار کریں۔
ہاں اکیلے اپنی دعا کرنی ہاتھ اٹھا کے کریں، وہ ثابت ہے، میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے. سنت اذکار گرین کارڈ والے ہاتھ اٹھا کے کر سکتے ہیں. ہم تو کئی بار ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں، کئی بار اسی طرح کرتے ہیں. دونوں طریقے سے سنت ہے، کیونکہ ہاتھ اٹھا کے کرنا ہے خود افضلیت ہے. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہے، ایک عورت مدرسے مدرسے کی معلمہ ہے، کیا ایام خاص میں قرآن کو چھوئے بغیر آیات کو توڑ کر پڑھا سکتی ہے یا خود پڑھ سکتی ہے؟ نہیں جی، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے، چونکہ یہ اس طرح مسئلہ ہی نہیں ہے ایسا کہ جس کے اوپر اختلاف ہو. حنفی بھی بڑے سختی سے اس پہ کاربند ہے، اہل حدیث کے نزدیک بھی ہے. یہ تھوڑا الہدا والوں نے تھوڑا بہت کوئی ریلیکسیشن دی ہے، لیکن نہیں، عورت مخصوص ایام کے اندر قرآن نہیں پڑھ سکتی. تو جو مدرسے کے اندر پڑھا رہی ہے تو مدرسہ کے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے، وہ ان کو ایکسیپشن دے دیں گے. یہ مسئلہ اسکول کالجز میں ہو سکتا ہے، مدرسوں میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نہیں پڑھائے گی. جی نیکسٹ. جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ بولی والی کمیٹی کے بارے میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بتا دیں. حرام ہے، اور کیا ہے؟ حرام ہے، سود اور جوئے میں آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بولی والی کمیٹی یہ ہوتی ہے کہ مثلا 10 بندوں نے مل کے لاکھ کمیٹی ڈالی. اب ویسے تو قرآن اندازی سے نکلنی چاہیے نا، سنت تو یہی ہے قرآن اندازی کی جائے. نبی اسلام بھی قرآن اندازی کرتے تھے. بخاری مسلم میں اپنی بیویوں کو جب لے کے جانا ہوتا تھا سفر میں تو قرآن اندازی کرتے تھے، بیلٹنگ کرتے تھے، جس کے نام کا قرآن نکلا ہے اس بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ قرآن اندازی وہ کرنا نہیں چاہتے، وہ یہ کرتے ہیں کہ 10 لاکھ جمع ہوئے نا، تو ایک بندہ کہتا ہے کہ جی یہ 10 لاکھ کی کمیٹی میں 12 لاکھ میں اٹھاتا ہوں یا 8 لاکھ میں اٹھاتا ہوں. دونوں طرف سے آپ کر سکتے ہیں. اینڈ رزلٹ تو وہی ہے نا کہ 8 لاکھ میں اسے اٹھاتا ہوں اس اعتبار سے کہ 2 لاکھ سے میں 10 بردار ہوتا ہوں، 8 لاکھ میں لے لیتا ہوں، اگرچہ اس کو 10 لینے چاہیے تھے، اور یہ جو باقی کا 2 لاکھ ہے وہ باقی تقسیم کر لیتے ہیں. تو یہ پیسے کے بدلے پیسہ ہے، سود ہے، اور کیا ہے؟ حرام ہے. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی کہ میری پیدائش کا دن بدھ والا دن یعنی وینسڈے ہے، کیا میں اس نیت سے اس دن روزہ رکھ سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ، اور قرآن کا نزول صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے دن ہوا. نبی علیہ السلام اس لیے روزہ رکھا کرتے تھے. تو یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش یا قرآن کا نازل ہونا یہ تو دین ہے. آپ کی پیدائش جو ہے وہ دینی ایکٹیویٹی نہیں ہے. آپ نے روزہ رکھنا ہے تو ایک دن تھوڑا بعد میں رکھ لیں، سنت بھی ہو جائے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھے کرتے تھے، اس لیے کہ اس دن نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. تو آپ سنت کے مطابق عمل کریں، بجائے کہ ویڈنسڈے کے آپ روزہ رکھنے کے آپ سنت کے مطابق عمل کریں. جمعرات اور سوموار میں سے کوئی ایک دن چوز کر لیں. دونوں دن رکھیں تو سنت ہے، ایک دن بھی رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی، اگلا سوال ہے غصے کی حالت میں بیٹھ جانا، لیٹ جانا، اس میں کیا حکمت ہے؟ ظاہر پوزیشن بدلنے سے جو ہے نا وہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا. ایکٹیویٹی وضو کر لیں. ویسے تو صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے، 2 لوگ لڑ رہے تھے، آپ نے فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ کہہ لیں تو اس شخص کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اس حدیث کے راوی ہیں سلمان ابن سرد. یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر جو ہے وہ بلایا تھا کوفے میں. حضرت علی کے شیعہ میں سے تھے. ان کی حدیث ہے بخاری و مسلم میں. یہ وہ خط خیر بڑا سخت لکھا تھا. انہوں نے کہا تھا ایک فوت ہو گیا اور دوسرے کو اپنی جگہ بٹھا گیا. یزید کو چونکہ ولی عہد بنایا گیا تھا، اور وہ کیا فوت ہوا ہے وہ انہوں نے نام لیا تھا اس پرسنالٹی کا جو حضرت موسیٰ کے مقابلے پہ تھی، کہ ایک وہ والا فوت ہو گیا اپنی جگہ ایک وہ والا بنا گیا. میں جوڈیشری کی لینگویج کے اندر بات کر رہا ہوں. نیکسٹ. جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ چشتی کلمہ کا میں ایک عالم سے پوچھا تھا تو اس نے کہا ہے کہ یہ فیک کلمہ ہے جو چشتی صاحب کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے. ہاں تو وہ ہمیں کو بتا رہے ہیں،
چھاپنے والوں کو بتائیں. اور یہ فیک کلمہ پھر کس نے دنیا میں آگے پہلی دفعہ یہ بم پھوڑا ہے ان کے اوپر؟ میں نے ہی آگے بتایا نا. تو مجھے مان لیں کہ میں وہ بزرگ ہوں ان کا کہ 633 ہجری میں فوت ہوئے ہیں معین الدین چشتی اور آج 1443 ہجری چل رہا ہے. تو آلموسٹ 800 سال کے بعد انجینئر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایک کوڑ کباڑ اپنی کتابیں جو کڈو. اس طرح کرنے سے مسئلہ نہیں حل ہونا. ان کتابوں کی پرنٹنگ بند کی جائے اور انہی کی زبان میں. یہ کہتے ہیں نا کتاب پرنٹ کرنے والا بھی گستاخ, اس کے لیے پیسے دینے والا بھی گستاخ, مشین چلانے والا بھی گستاخ, اس کے اوپر خاموش رہنے والا بھی گستاخ. یہ سارا کچھ کریں نا تو پھر ہم مانیں گے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اس کا پھر اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کے جتنے بابے ہیں نا ان کی کتابیں جو ہے نا یہ پھر سائڈ پہ کریں اور قرآن و سنت سے لوگوں کو مسائل بتایا کریں. آندہ سے آپ جو بھی ان کتابوں سے حوالہ پیش کریں گے ہم نہیں مانیں گے. ہم تو ون ون سچویشن میں ہیں. میں نے مسئلہ 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیق کی جائزہ, اس میں یہ بات بتائی تھی کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا نا تو پھر ہم یہ ساری کتابیں فارغ کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ لے لو, وہ تو پہلی قرآن و سنت میں موجود ہے. تو ہم نے تو یہ نکالا ہے, ہمارے نزدیک تو یہ سب کا سب فراڈ ہے سوائے چند ایک باتوں کے. تو اس لیے قرآن و سنت میں آئے, اچھی بات ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. بلکہ شبیر بدر نے نکالا تو میں نے ان کے حق میں ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی جس کا عنوان ہے بریلوی علماء کو مبارکباد. لیکن وہ صرف شبیر بدر نے نکالی, باقیوں نے نہیں. اور نکالی بھی کیا ہے کہ وہ پھر لنگوٹی بھی چھوڑتی ہے. واقعہ پورا وہی لکھا ہوا ہے, چشتی کی جگہ انہوں نے محمد لگا دیا. واقعہ اپنی جگہ پھر موجود ہے, طریقے سے نکالنا بھی نہیں آیا ان کو. باقی اس کے علاوہ بہت بڑا شرک اس کتابوں میں, بہت گستاخانہ واقعات موجود ہیں.